أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العلي العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ۔ 11ویں تراویح ادا کی گئی اور 16 پاروں کی تلاوت مکمل ہوئی۔ دوسرا عشرہ مغفرت کا شروع ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس میں داخل فرمائے اور ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ ہر جمعرات کو اور کچھ راتوں میں شبان قدر میں یاسین شریف پڑھتے ہیں۔ کوشش ہوتی ہے کہ تقریباً 10 مرتبہ اس مہینے میں ہم مل کر یاسین شریف پڑھ لیں تاکہ ہمیں بہت زیادہ ثواب اللہ تعالی عطا فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ واقعہ آپ کو کئی مرتبہ سنایا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام، کچھ ان کو نبی مانتے ہیں، کچھ کہتے ہیں وہ نبی نہیں ولی تھے، زیادہ گمان یہی ہے کہ وہ نبی تھے۔ بہرحال ان سے ملاقات کے لیے چلے۔ اللہ نے ان کو بتایا تھا میرا ایک بندہ ہے جس کو میں نے اپنی طرف سے خاص علم عطا کیا ہے، اس علم کو علم لدنی کہتے ہیں، جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے۔ یہ کتابوں سے نہیں ملتا، اللہ کی عطا سے ملتا ہے، خاص سمجھ آتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے خلیفہ تھے یوشع بن نون۔ آپ نے ایک مچھلی لی، اس کو بھون لیا، جیسے آپ کے ہاں ٹفن ہوتا ہے اسی طرح کسی برتن میں لپیٹ کے اس کو رکھ لیا کہ راستے میں اگر بھوک لگے گی تو کھائیں گے۔ راستے میں ایک جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رکے اور تھوڑی دیر آرام کیا۔ آپ آرام کر رہے تھے، اتنی دیر میں وہ مچھلی جو بھون لی گئی تھی آگ پر، وہ زندہ ہو کر پانی میں چلی گئی۔ حضرت یوشع بن نون اس کو دیکھ رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھے اور فرمایا چلو، چل پڑے۔ تھوڑی دور گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ جو کھانا تھا ہمارے ساتھ کہاں ہے وہ؟ حضرت یوشع بن نون نے عرض کی کہ جہاں آپ نے آرام کیا تھا وہاں وہ مچھلی زندہ ہو کر پانی میں چلی گئی تھی۔ مجھے آپ کو بتانا بھول گیا، یہ شیطان نے بلا دیا، کیا ہوا کہ میں آپ سے ذکر نہیں کر سکا۔ بادل جیسے آ جاتے ہیں اسی طرح آپ کے دماغ پر پردہ آ جاتا ہے، بات سامنے کی ہوتی ہے مگر آپ سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ یہ قدرت کا نظام ہے۔ 1000 بار وہ بات یاد ہوگی مگر کسی وقت نہیں یاد آئے گی تو وہ دماغ پر جیسے بادل آ جاتا ہے، کبھی شیطان کی وجہ سے، کبھی آپ کوئی ذکر کرنا چھوڑ دیں یا کوئی اور وجہ، تو اس وقت لا حول پڑھی جائے یا وضو کر کے نماز پڑھی جائے تو بھولی ہوئی بات یاد آ جاتی ہے۔ جب آپ نے یہ کہا تو حضرت
موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہی تو جگہ تھی، اللہ والے کی جگہ پر مردہ مچھلی زندہ ہو گئی، قرآن سے ثبوت ملا۔ تو اللہ والوں کی جگہ پر اگر مردہ جانور زندہ ہو سکتے ہیں تو کیا مردہ دل زندہ نہیں ہو سکتے؟ مردہ ایمان والے، ان کا ایمان زندہ نہیں ہو سکتا؟ آپ واپس آئے، یہ حضرت خضر یا خیزر جس طرح بھی پڑھے صحیح ہے، ان سے ملاقات کے لیے آئے۔ ان کا نام ہے بلیا، بے لام یہ الف بلیا بن ملکان، ابو العباس ان کی کنیت ہے۔ یہ نام یاد کر لو، بچوں کو بھی یاد کرا دیا کرو، اس نام کی برکت سے بہت سی بلائیں آپ تک نہیں آتی۔ اللہ والوں کے نام میں بھی اللہ نے برکت رکھی ہے، بخاری کے حاشیے میں یہ نام لکھا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اللہ نے جو آپ کو عطا فرمایا ہے، میں چاہتا ہوں آپ وہ مجھے سکھائیں، مجھے بتائیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے، اِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا۔ حضرت موسیٰ شریعت کے حوالے سے، حضرت خضر تکوین کے حوالے سے، یہ علماء جانتے ہیں ظاہر شریعت کا حکم ظاہر پر ہوتا ہے، باطنی سلسلہ اور حضرت خضر کی ڈیوٹی تھی تکوینی امور پر، یہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کن ہو جا فیکون، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو حضرت خضر نے کہا کہ تمہارا محکمہ اور ہے، میرا محکمہ اور ہے، میرے ساتھ رہ کر تم صبر نہیں کر سکو گے۔ قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، انہوں نے کہا اللہ نے چاہا تو میں صبر کروں گا اور جو آپ کہیں گے اس کے خلاف نہیں کروں گا، اس کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ حضرت خضر نے فرمایا ٹھیک ہے، میں تمہیں ساتھ رکھ لیتا ہوں، مگر مجھ سے کچھ پوچھنا نہیں، کچھ میں خود تمہیں بعد میں بتا دوں گا، کیونکہ یہ محکمہ اور ہے، سوال کرو گے تو اس میں درست نہیں ہوگا، میں بعد میں خود بتا دوں گا۔ بہت اچھا جی، یہ لوگ کشتی میں بیٹھے، کشتی والوں نے دیکھا نیک لوگ ہیں، کرایہ بھی نہیں لیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کا ایک تختہ توڑ دیا، اچھی بلی کشتی تھی، ایک تختہ توڑ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا بول پڑے، انہوں نے ہم سے کرایہ نہیں لیا، ہمیں عزت سے بٹھایا، آپ نے ان کی کشتی توڑ دی، تختہ توڑ دیا۔ تو حضرت خضر نے فرمایا میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ حضرت موسیٰ نے کہا مجھے یاد نہیں رہا، اب نہیں کروں گا۔ آگے کشتی سے اترے جا رہے تھے، بچے کھیل رہے تھے، ایک کم سن بچہ حضرت خضر نے اس کی گردن مروڑ کے اس کو مار دیا۔ موسیٰ علیہ السلام پھر بول اٹھے، اچھا بھلا بچہ کھیل رہا تھا، آپ نے اس کو مار دیا۔ حضرت خضر نے کہا میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ انہوں نے کہا اگر اس کے بعد اب میں پوچھوں تو پھر آپ مجھے ساتھ نہیں رکھیے گا، ایک چانس اور دے دیں۔ یہ جو 3 چانس آپ بولتے ہیں نا، یہ یہاں سے نکلے ہیں، آخری چانس دے دیں۔ بہت اچھا، آگے گئے تو بستی والوں سے کہا ہم مسافر ہیں، ہمیں کھانا کھلاؤ۔ انہوں نے کہا کوئی کھانا وانا نہیں ہے،
انہوں نے کھانا نہیں دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا، عجیب لوگ ہیں، کھانا نہیں دیا۔ وہاں ایک دیوار ٹوٹی ہوئی تھی، خضر علیہ السلام نے کہا آؤ اس دیوار کو دوبارہ بنا دیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے انہوں نے کھانا نہیں دیا، آپ کہہ رہے ہیں ان کی دیوار بنا دیں، اس دیوار کو تو اور توڑنا چاہیے۔ خیر حضرت موسیٰ اور حضرت خضر نے وہ دیوار بنا دی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا قال ھذا فراق بینی و بینک، اب یہ وقت آ گیا ہے کہ تم الگ اور میں الگ، لیکن میں تمہیں بتا دوں، میں نے جو کہا تھا نا تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے، تو میں نے یہ جو 3 کام کیے ہیں، کیوں کیے ہیں آؤ میں تمہیں بتا دوں۔ اما السفینہ، وہ جو کشتی تھی، بحری جہاز کہہ لیں، بوٹ کہہ لیں، کشتی، لانچ، یہ مسکین بچے تھے، ان کا گزارا اس کشتی پر ہوتا تھا، اس کی کمائی سے ان کا گھر چلتا تھا۔ بادشاہ نے حکم دیا تھا جتنی کشتیاں صحیح سالم ہیں وہ پکڑ لو۔ اگر ان کی کشتی پکڑی جاتی تو ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ دوبارہ بناتے، ان کی روزی روٹی کا مسئلہ رک جاتا۔ تو میں نے ایک تختہ توڑ دیا، پس میں نے چاہا، فَأَرَدْتُ، پس میں نے چاہا کہ اس کو عیب والا کر دوں۔ بادشاہ کے لوگ دیکھیں گے تختہ ٹوٹا ہوا ہے، چھوڑ جائیں گے۔ یہ نئی کشتی تو نہیں بنا سکتے تھے مگر ایک تختے کی مرمت کر سکتے تھے، اس لیے میں نے ان کی کشتی کو عیبدار کیا، دیکھنے میں نقصان کیا، حقیقت میں ان کا بھلا کیا۔ اب بات آئی اس لڑکے کی، اس کے ماں باپ مومن نیک، اس نے آگے بہت ہی زیادہ سرکش ہونا تھا، طغیانم و کفرا، بہت ہی فساد ڈالنا تھا۔ فَأَرَدْنَا، پس ہم نے چاہا، پہلے کیا کہا تھا؟ میں نے چاہا، اب کیا کہا؟ ہم نے چاہا کہ اس کو بدل دیں، اس کی جگہ ان کو اچھا ستھرا مل جائے، اس لیے میں نے ایسا کیا۔ اب بات آ گئی تیسری، کہ انہوں نے کھانا نہیں کھلایا مگر میں نے کہا آؤ دیوار بنائیں۔ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ، وہ 2 یتیم بچوں کی جو جائیداد تھی، خزانہ تھا، وہ وہاں چھپا ہوا تھا اس دیوار کے نیچے۔ اگر دیوار گر جاتی وہ لوٹا جاتا، ان بچوں کو نہیں ملتا، تو میں نے تمہیں کہا کہ آؤ دیوار بنائیں۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ، بس تمہارے رب نے چاہا، پہلے کہا میں نے چاہا، پھر کہا ہم نے چاہا، اور اب رب نے چاہا کہ ان بچوں کی وہ جائیداد محفوظ رہے۔ کیوں؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ ان کا باپ نیک تھا۔ 7 پشتیں پہلے جو یہ بچے تھے، 7 پشتیں پہلے ان کا باپ نیک تھا۔ اللہ نیک اولاد کا کتنا خیال کر رہا ہے، نیک ماں باپ کی اولاد کا۔ تو رب نے چاہا۔ ہمیں یہاں سے بہت سے سبق ملے، ٹائم نہیں ہے میں یہ تو بتاتا۔ عیب والی چیز تھی، کہا میں نے چاہا۔ کام ایسا تھا جو سمجھ میں نہ آئے تو ہم نے چاہا، رب نے اور میں نے۔ اور جو بالکل نیکی والا کام تھا اس میں کہا رب نے چاہا۔ کتنا بڑا پیغام۔ دوسری بات یہ کہ جب کسی کو استاد بنایا جائے تو آداب کیا ہوتے ہیں، کہاں پوچھنا ہے، کہاں چپ رہنا ہے، استاد کے ساتھ کیسے رہنا ہے، یہ کتنے سبق اس میں ملتے ہیں۔ آج ہمارے ہاں سیکھنے اور سکھانے کا شوق نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو کالج میں استاد کا گریبان پکڑ لیتے ہیں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ کا یہ واقعہ اگر کبھی موقع ملے میں آپ کو تفصیل سے سمجھاؤں تو اس میں کتنے سبق ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم
اعتراض نہ کیا کریں، باتوں کو سمجھا کریں۔ ہمارے پاس نہیں جی ہم نہیں مانتے، پہلے سمجھو، بات کو غور کرو۔ دین کے خلاف ہے بالکل نہیں مانی جائے گی، مگر کوئی بات اس میں ایسی ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تو پہلے سمجھنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔